آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاکستان اور افغانستان کی جنگ میں مزید شدت، فورسز میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ بدری 313 بارڈر پر جمع ہونا شروع۔ افغان آرمی چیف کی ایک بار پھر پاکستانی آرمی چیف کو بڑی دھمکی سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر کے مطابق پاکستان اور افغانستان ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے ہیں اور یہ جنگ دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان فورسز میں جھڑپیں شدید سے شدید طرف جا رہی ہیں۔ افغانستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بدری 313 بارڈر پر تعینات کرے گا، جبکہ دوسری جانب افغان آرمی چیف کی ایک بار پھر پاکستان کو کھلے عام دھمکی بھی سامنے آ چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ان دنوں بیانات کی حد تک شدید کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان اور خیبر پختونخوا بلوچستان میں بڑھتے ہوئے حملے ہیں۔ پاکستان میں تشدد کے بڑھتے واقعات کے بعد چند روز پہلے کور کمانڈر کانفرنس میں اس بارے میں غور کیا گیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دیگر امور کے ساتھ ساتھ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال پر اہم فیصلے کیے گئے۔ اس اجلاس میں قرار دیا گیا کہ پاکستان کسی ملک کو بھی اپنی سرزمین کسی گروہ کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ یہ کہا گیا کہ پاکستان اپنی عوام کے تحفظ، سلامتی کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے اس بیان کو افغانستان میں اشتعال انگیز بیان قرار دیا گیا تھا۔ اس بارے میں افغانستان کے وفاقی وزارت سے بیان جاری کیا جاتا ہے کہ افغانستان سرزمین کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں پاکستانی حکام کی جانب سے افغانستان کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں جو قابل افسوس ہیں۔ امارات اسلامیہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان یا کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہرگز نہ ہو۔ ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان حالات کشیدہ ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے۔ افغان طالبان اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں پر رحم نہیں کرتے۔ جہاں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اپنے لوگوں کو مارا جاتا ہے، تو ایسے میں ان کا رویہ پڑوسی ممالک کے ساتھ کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ پاکستانی حکام نے اپنے ملک میں دہشت گردی کا براہ راست تعلق افغانستان پر عائد کر دیا ہے۔ پاکستان طالبان کے ساتھ ایسی پالیسی اختیار کرنا ہوگی کون کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر پاکستانی فوج کی جانب سے نصب باڑ کو مبینہ طور پر افغان طالبان کی جانب سے اکھاڑے جانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ منگل کو سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جن میں پاک افغان سرحد کے ایک مقام سے افغان طالبان کے خصوصی دستے یہ خاردار اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ان ویڈیوز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خاردار تاریں افغانستان کی حدود میں آگ لگائی گئی ہیں۔ وہاں موجود افغان حکومتی اہلکاروں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں سیکیورٹی حکام کا اس حوالے سے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا گیا۔ اس طرح وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کو بھی پیغام بھی ارسال کیا گیا تھا پچھلے سال، لیکن اب یہ 2023 میں دونوں ملک آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کی جانب سے شدت پسندوں پر تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا بڑا فیصلہ بھی کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی تنازع ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس جھڑپ میں اب تک پاکستان کی جانب سے کوئی فوجی شہید نہیں ہوا، جبکہ 7 افغانی جہنم واصل ہوئے ہیں۔ یہ جھڑپ پاکستان میں ضلع کرم اور افغانستان کے صوبہ پکتیا میں ڈنڈی پٹھان کے درمیان سرحد پر ہوئی ہے۔ یہ واقعہ 2 روز کشیدگی کے بعد اس وقت پیش آیا جب گزشتہ رات دونوں جانب سے بھاری اسلحے سے دوسرے پر حملے شروع کیے گئے تھے۔ دوسری جانب پی بی سی نے افغانستان میں مقامی لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا ہے کہ 2 روز سے جاری کشیدگی اور جھڑپوں میں اب تک 4 افراد زخمی بھی
ہو چکے ہیں جنہیں مقامی اسپتال لایا گیا، ان میں ایک کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ کراچی کے مقامی صحافیوں کو بتایا ہے کہ علاقے میں 2 روز سے کشیدگی تھی، لیکن پھر کشیدگی، فائرنگ ہوئی اور گولہ گرنے لگے اور مارٹر گولوں گرنے کا واقعات سامنے آیا ہے۔ افغانستان سے گولے گرے جس سے خطرناک ترین تباہی کا واقعات پیش آئے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے انہیں کہا گیا ہے کہ زمین کی تعمیرات نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ زمین ان کی ہے، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ افغان عہدیدار مزید رہے کہ پاکستان سے چند مقامی لوگوں نے فائرنگ کی جس کے بعد کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ ان کے مطابق مقامی لوگوں نے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی، اس کے بعد فائرنگ روک دی گئی۔ مقامی افراد نے بتایا ہے کہ اس کے بعد سرحد پر بورڈ کی علاقے میں افغان عہدیداروں کی جانب سے ایسی کوشش کی گئی اور انہیں وہاں پر شدید روکا گیا، جس سے دونوں جانب سے شدید فائرنگ ہوئی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں جانب سے سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوا۔ مقامی لوگوں کے مطابق افغان طالبان اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ افغان فورسز کی چوکیوں کو بھی شدید قسم کا نقصان پہنچا۔ اس فائرنگ میں ایک سیکیورٹی اہلکار سمیت 7 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ افغانستان سے مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ علاقے میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ ان جھڑپوں کے بعد افغان طالبان کی مزید نفری علاقے میں پہنچ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ مقامی اسپتال میں 4 زخمی لائے گئے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس علاقے سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر ساجد حسین رضوی نے ایک بیان میں افغان فورسز کے بارے میں مزید کہا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز اپنی سرزمین کی محافظ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جارحیت اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ پاکستان ہمیشہ افغانستان اور دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے حل کرنا چاہتا ہے۔ امارات اسلامیہ افغانستان کے عہدیدار سہیل شاہین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم پرامید ہیں اور انہیں اس بارے میں کوئی معلومات نہیں، اس لیے وہ مجاہد اطلاع دے سکتے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے BBC کو بتایا ہے کہ دونوں ممالک سیکیورٹی کے اہلکار اور انتظامیہ سمیت قبائلی افراد کے درمیان بات چیت جاری رکھ رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ اس نتیجے پر پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ کمشنر کوہاٹ، ڈپٹی کمشنر کرم اور سیکیورٹی وزیر نے پاکستان کے حوالے سے بڑے فیصلے کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا افغانستان کو بڑا اور منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان خبرساز ایجنسی کے مطابق طالبان کی حکومت واپس آئی، اس کے بعد پاکستان نے دہشتگردی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے قبل پاکستان خود طالبان کو ہندوستان میں دہشت گردی کرنے کا منظور دیتا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ طالبان نے افغانستان میں کیا ہے اور دوران پاکستان اور بارڈر پر شدید حد افزائی کی جا رہی ہے اور پاکستان کا منہ توڑ جواب افغانستان کو سامنے آ چکا ہے۔